اگلے دن مجھے مولانا طارق جمیل صاحب کی کال آئی, اتنے ایکسائٹڈ ہوئے تھے. میں خود کبھی ان کو کال نہیں کرتا, مصروف آدمی ہے, پھر صحت کے ایشو ہیں. تو مجھے کہا کہ میں مجبور ہو گیا ہوں, وہ تمہارا کلپ میں نے, وہ شارٹ کلپ ایک چینل پہ چڑھا ہوا تھا, لاکھوں لوگوں نے وہ دیکھا ہے. وہ جو ٹی ایل پی کے رپورٹر یہاں آئے تھے نا, جبرار بھائی, جو میں نے ان کو انٹرویو دیا تھا, اس میں سے ایک بندے نے کلپ کاٹا, وہ ہمارے غلام محی الدین بھائی نے راہ ہدایت پہ چڑھایا ہوا ہے, شیعہ فرقہ کیسے بنا, یہ اس کا ٹائٹل ہے. وہ انہوں نے کلپ دیکھا جس میں نے بولا تھا کہ شیعہ جو ہے یہ ناسبیوں کی بائی پروڈکٹ ہے. اگر مولا علی پر لعنت نہ ہوتی ممبروں پر, یہ شیعہ پروڈیوس نہ ہوتے. کہتے ہیں یار اس بات نے مجھے بڑی خوشی دی کہ تم نے صحیح چیز ہائی لائٹ کی ہے, تو میں نے مجبوراً تمہیں فون کیا ہے اس کے لیے. یہ جملہ میں نے آج تک کسی کے منہ سے نہیں سنا تھا, تم نے یہ پہلی دفعہ یہ جملہ بولا, یہ میرے دل کی آواز تھی. کل تک یہ کہتے تھے نہیں جی وہ تو تنقید ہے جی, مسلم شریف میں سب کا لفظ ہے, ماموں نے سب کا کہا تھا. بھائی تمہارے ابن تیمیہ نے خود منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ سب کرنے کا کہا, نہیں وہ سب کا مطلب تنقید ہے. اچھا خلفائے راشدین پہ تنقید کرنے کا حکم, اور بھائی مسلم شریف میں آگے پڑھ لو, یہ 6220 تھی, 6229 میں ہے لعن اللہ ابا التراب, اور حاکم وقت بنو مروان میں سے یہ کام کروا رہا ہے, عام آدمی نہیں. ممبر پہ بلا کے صحابہ کو کہہ رہے کو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت, نعوذ باللہ. ہم بس اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ جنہوں نے مولا علی علیہ السلام پر لعنت کروائی, ہاں ان پر, ان کے ماننے والوں پر, ان کا جھوٹا دفاع کرنے والوں پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, اور ان سب کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو. اور اللہ تعالی ہمارا حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان, خلفائے راشدین, عشرہ مبشرہ, اصحاب بدر, اصحاب احد, اور اہل البیت علیہم السلام اجمعین کے ساتھ ہو, آمین. ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی ہم پہ لانتے بیچتا ہے, اس کا مطلب ہے تم مان گئے ہو کہ تم نے اور تمہارے بڑوں نے یہ کام کروائے. تم لانتے بھیجو نا, میرا نام نہ لو, جو میرے اندر خرابیاں تم سمجھتے ہو وہ کہہ کے لانتے بھیجو, میں نہیں برا مناؤں گا. کیوں؟ اگر تم صحیح بھیج رہے ہوگے تو میں اصلاح کر لوں گا, اور اگر تم غلط بھیج رہے ہوگے تو میرے پہ تو بھیج ہی نہیں رہے ہوگے. جیسے آپ کو پتا ہے نا, بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ دیکھو اللہ نے مجھے کیسا محفوظ کیا ہے کہ کافروں نے مشورہ کیا کہ محمد کا تو مطلب ہی ہے جس کی تعریف کی جائے. تو انہوں نے کہا جب ہم محمد کہہ کے ان کو برا کہتے ہیں تو ہم خود ہی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا نا ایک نک نیم رکھ دیا, مزمم. ابو جہل نے مزمم نام رکھ دیا, یعنی جس کی مذمت کی گئی. ان کا اب یہ تکیہ کلام تھا, بجائے یہ کہنے کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھیوں کا یہ کرنا ہے, انہوں نے کہا مزمم کا کرنا یہ ہے, مزمم کے ساتھی یہ کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ نے مجھے کیسا محفوظ کیا ہے, یہ تو مزمم کو کہہ رہے ہیں, میں تو محمد ہوں. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے, اگر تم نہیں ہو ناسبی تو کیوں چیختے ہو؟ دیکھو تم مجھے رافضی کہتے ہو, میں تو نہیں چیختا, میں کہتا ہوں بھائی رافضی, تم شیعہ دوست اور انجینئر رافضی, میں تو انجوائے کر رہا ہوں, مزید ایکسپوز کر رہا ہوں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اس لیے کسی چیز سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی پریشانیوں کو انجوائے کریں آپ, ہاں انشاءاللہ تعالی. اور دعوت سے ڈیویٹ نہیں ہو, اپنی سارا فوکس دعوت پہ رکھیں, کیونکہ وہ رات کو بھی لوگ پوچھ رہے تھے صبح پروگرام ہونا ہے, نہیں بھائی پروگرام یہاں ہونا ہے, یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے. ہاں اگر یہاں پہ ہماری پولیس اور ایجنسیز غلام احمد قادیانی دجال کی عبادت گاہوں کے باہر سیکیورٹی جمعے والے دن دے سکتے ہیں, اور فرقوں کی مساجد جن میں ایک دوسرے کو کافر کہا جاتا ہے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ ٹالریٹ کرتے ہیں, وہ کفر کے لیول پہ نہیں اترتے لیکن ان کے اندر اور خرابی ہیں. اگر ان سب کو گورنمنٹ سیکیورٹی دے رہی ہے فرقہ واریت پھیلانے کے اوپر, جن کی مسجدوں میں دوسری اذان کے وقت لوگ آتے ہیں اور سلام پھرتے ہی جوتیوں والی جگہ پہ ہوتے ہیں, ہاں تمہارے دو جملے سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, اور ہماری اکیڈمی میں 300-400 بندہ میرے کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے آ جاتا ہے, اور یہ جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, اتوار کے دن آئے ہوئے ہیں, یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نماز کے چکر میں آئے ہوئے ہیں. ہاں اور ابھی تو میں بلاتا نہیں ہوں, ہاں ورنہ اس طرح کی 10 اکیڈمیاں بھی تھوڑی ہیں, ضرورت نہیں ہے. تو اگر ان جگہوں پہ سیکیورٹی ہے تو یہاں ہونی چاہیے, اور وہ دیکھیں پھر دی انہوں نے اتنی سیکیورٹی آپ کو کہیں نہیں کسی مسجد میں نہیں نظر آئے گی. اور نہیں میں نے کوئی نہیں منگوائی ہوئی ہوتی, یہ خود
ان کی ذمہ داری ہے, انہوں نے ہی کرنا ہے. ہاں, تو اگر کسی کو یہ خدشہ ہے نا کہ جی وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے کوئی درس روکیں گے, درس وہ روک نہیں سکتے بھائی. ہاں, یہاں کوئی ملوکیت نہیں ہے, وہ درس کو مینج کریں گے کہ باہر سیکیورٹی دیں گے. ہاں, یہ نہیں ہو سکتا. اور واللہ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی یہ بات کرنے کی. کوئی اشارتاً بھی کرے نا تو پھر میں اس کو صرف ایک آدھ جملہ اپنی زبان میں بولتا ہوں, پھر اسے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. ہاں, وہ چند پولیس والوں نے نا, وہ انجینئر صاحب, وہ آپ کو پتہ ہے, وہ پھر ایف آئی آر کاٹنے میں, پھر میں نے کہا پھر ٹھیک ہے, اتوار کو 400 بندہ تھانے میں آ جائے. ہاں, 4 مولوی آ جائیں تھانے میں, تم لوگوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہاں, اور 400 بندہ میں لے کے چلا جاؤں. میں نے کہا حالانکہ میں نے کرنا نہیں ہے, لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں, تو بھائی اشارتاً بات سمجھ آیا کرو. تمہارے بڑوں کو تو یہ باتیں پتہ ہیں, ان کو تو میں یہ کہتا بھی نہیں ہوں, وہ خود سمجھتے ہیں. اچھا, باقی آپ نے کل 29 اپریل 2023 کو 22 کروڑ کی عوام میں 22 چندوں پہ پلنے والے چند بندوں کا جمگٹا دیکھ لیا. 22 تو زیادہ بندے نہیں سن. ہاں, کتنے گئی 22 کروڑ عوام؟ کہتے ہیں جی وہ جب رمضان ختم ہوگا, رمضان میں تو ہم مصروف تھے, رمضان کے بعد جب ہمارا بڑا بھائی یعنی شیطان لعین آزاد ہوگا تو ہم اس کے ساتھ مل کے کمپین چلائیں گے. کمپین یہ چلائی ہے کہ پورے ملک میں کمپین چلائی نا انہوں نے کہ انجینئر صاحب کی حاضری کے وقت آپ لوگ وہاں پہ پیش ہوں. جی, 22 کروڑ کی عوام میں 22 بندہ بھی نہیں تھا. اور میں نے اپنے ساتھیوں کو بھیج کے ویڈیوز بھی ریئل ٹائم بنوا لی تھی کہ کتنے بندے تھے, اور ان کی شکلیں بھی آپ کو پتا چلیں گی کہ وہ, اور یار تم سے تو سیاسی لیڈر بہتر ہے, کم از کم وہ بریانی کے چکر میں 100-150 بندہ اکٹھا کر لیتے ہیں. 22 کروڑ عوام, اللہ دے بندے ہو. یہ کال میں نے دی ہوتی نا, پھر تم دیکھتے بندے کتنے اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن ہم نے یہ کام کرنا ہی نہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی, ہمارے پاس اللہ کی وجہ سے 8 لاکھ کی فوج ہے. ہاں, لاکھوں میں پولیس آفیسرز ہیں, یہ ہے ہماری فورسز. ہم کو نان اسٹیٹ ایکٹر تو نہیں ہے تمہاری طرح, جرت نہیں ان کی. ناکے لگے ہوئے تھے دونوں طرف سیشن کورٹ کے, کوئی قریب بھی نہیں تھا پھٹک سکتا. یہ جتنے یہ باہر دور دراز کھڑے ہوئے ہیں, اندر نہیں کوئی گزرنے دیتا ان کو. تو یہ ان کی چیخیں آپ سنیں, بس یہ کچھ کر سکتے. باقی جو یہ آئے دن عدالت میں بھی اور آگے جگہ پہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب یہ ہیں, انجینئر صاحب یہ ہیں, اور پھر یہ مناظروں کی بھی آفر کرتے ہیں. بھائی میں تو تیار ہوں, اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا ہے تو بڑوں کو لانچ کرو, چھوٹوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ہم. ہاں, جب تمہارے فرقوں کی مساجد کے اندر نمازیوں کی تعداد سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں دنیا میں, تو میں تمہارے گلی میں لے کے بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا. اور پھر تم خود ہی کہتے ہو اس نے ایک فرقہ بنایا ہے. تمہارے بقول اگر یہ فرقہ ہے نعوذ باللہ, تو اس فرقے کا بانی پھر میں ہوں نا, تو لاؤ تم اپنے بڑے لانچ کرو. بریلوی لے کے آ جائیں مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ کو, دیوبندی لے آئیں مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو, اور اہل حدیث لے آئیں ساجد میر صاحب کو, اور شیعہ نے لانا ہے تو ساجد نقوی صاحب کو لے آئیں. آئے, میں قدموں میں بیٹھوں گا, بات کریں عقیدہ توحید پہ, ختم نبوت کے اوپر. ٹھیک ہے, میں تو سب کو مسلمان سمجھتا ہوں, تم لوگ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے نا. آج میری نفرت میں کٹھے ہوئے ہو, لیکن ابھی بھی کٹھے ہیں, مسلمان نہیں ایک دوسرے کو سمجھتے. ہاں, وہ کہتے ہیں ہم کافر نہیں کہیں گے ایک دوسرے کو. الفاظ غور کریں, ہم کافر نہیں کہیں گے, یعنی ہے وہاں لیکن کہیں گے نہیں. ہاں, میں نے کہا تھا نہیں لکھو کہ یہ سارے فرقے مسلمان ہیں, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سارے مسلمان ہیں, ساروں کو چندہ دینا جائز ہے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا جائز ہے. کوئی تیار ہوا؟ اب میرے کسی اسٹوڈنٹ نے مجھے گلا نہیں کرنا کہ میں علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتا. میں نیو ٹی وی پہ بیٹھا اور آپ نے دیکھ لیا ان کا کیا اشر ہوا ہے. ایکسپوز ہو گیا, وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چگے لے گئے. اچھا, جب وہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہوئی نا تو انہوں نے مولویوں نے اپنے گروپوں میں کہا اوے انجینئر کی درگٹ بنا دی ہم نے, ابھی پروگرام ان قریب اپلوڈ ہونے والا ہے. ہمیں لوگ میسج کر رہے جی کیا ہوا؟ میں نے کہا یار کچھ بھی نہیں ہوا, درگٹ تو انہوں نے اپنی خود بنوائی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے انجینئر کے ساتھ. اچھا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 گھنٹے کے پروگرام میں انجینئر صاحب کو صرف ہم نے 5-6 منٹ بولنے دیا, ہم نے بولنے ہی نہیں دیا, تو یہ ہماری کامیابی ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں تو 30 سیکنڈ میں قلعہ ٹھوک کے رکھ دیتا ہوں, اور تمہارے سارے وحشی قسم کے درندے جو ہیں نا اس قلعے پہ باندھ دیتا ہوں. مجھے تو لمبی ضرورت نہیں ہے, باقیوں کو چپ کراتا تھا
اور میں اپنی بات کر کے تھا, میری بات کمپلیٹ, ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا یار صبر کر لو, پروگرام آن ایئر تو ہونے دو. پروگرام آن ایئر ہوا. پاکستان کی ہسٹری میں کوئی مذہبی پروگرام کبھی, ویسے تو ان کے مذہبی پروگرام کہاں سے ہٹ ہوتے ہیں, وہ زمانے تھے جب کبھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ٹی وی پہ آتے تھے یا ڈاکٹر اسرار صاحب, اور لوگ سارے کام چھوڑ کے ان کی ویڈیو سنتے تھے. میں ضیاء الحق کے دور کی بات کر رہا ہوں. مذہبی پروگراموں نے کیا وائرل ہونا ہے, آپ تو لوگ دیکھتے ہی کوئی نہیں.